بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت انسان کو جب تخلیق کرنے کا رب لم یزل نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ الہ العالمین، یہ انسان کا جو مٹیریل ہے نا جس سے یہ بنایا جا رہا ہے، عناصر اربع، تو مٹیریل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیز ہے کہ یہ گناہ بھی کرے گا اور یہ تیرے حکم کی عدولی بھی کرے گا، تیرے حکم بھی توڑے گا، تو گناہ کرنے والا تیرا قرب پھر کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک گھر بناؤں گا جس کو میری ذات سے تشریفی نسبت ہوگی، اس گھر کے جو 7 چکر لگائے گا میں اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا۔ کتنے چکر جی؟ 7 چکر اس گھر کے جو لگائے گا تو اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو میں تو پتہ چلا کہ جو حج ہے نا وہ بخشش کا وسیلہ ہے۔ حج کیا ہے؟ بخشش کا وسیلہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا وسیلہ ہے۔ صحابی رسول نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عمل تو بڑے ہیں نا، رستے سے آپ پتھر یا کنکر ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہو گیا، کسی کی دل جوئی کرنا بھی، تو عمل تو بہت سارے ہیں، سب سے افضل عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ اونچی کرو۔ ایمان لانا افضل کام ہے، ایمان لا کر بھی بندہ اللہ اللہ نہ کرے تو پھر وہ ذرا تشویشناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ سب سے افضل کام کون سا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں تیسرا پوچھوں کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کے بعد افضل عمل جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جہاد افضل کام، جہاد کے بعد افضل کام کیا جی؟ حج بیت اللہ، ٹھیک ہے نا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے، فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا کیا کرے جی؟ ارادہ کرے۔ گھر کا کیا کرے؟ ارادہ کرے۔ بولے بولے گھر کا کیا کرے؟ ارادہ کرے۔ اور جو فائدہ کدھر ہے؟ اب جب اس کی شان بیان کی جا رہی ہے اس گھر کی، ان اول بیت وضع للناس، وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا، تو یہ جو نام ہے نا عربی میں یہ نفع کے لیے آتا ہے، لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ لوگوں کے کس لیے بنایا گیا جی؟ فائدے۔ یہ نام فائدے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، للناس، لوگوں کے فائدہ کیوں ہے؟ فرمایا مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ سبحان اللہ اونچی، وہ برکت والا ہے تو سبحان اللہ بھی تو برکت ہے نا۔ جب کسی برکت والی چیز کا سنو تو سبحان اللہ کو نا، تاکہ برکت کا سن بھی لو، برکت اکٹھی بھی کر لو۔ تو یہ برکت والا برکت دیتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ برکت دیتا ہے۔ اور کا دی برکت ہے، ساتھ گیڑے کٹے تو گناہ معاف ہو گئے، اور کی برکت چاہیے تو جو ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے۔ اتنے نفل پڑے، وہ چکر لائے، وہ زیارت کی تھی، 120 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ رب دی ایک رحمت نہیں مان، 120 رحمتوں میں برکت نہیں تھی، اور کی ہے پھر مہدن للعالمین، کہ سارے جہان واسطے نا ہدایت ہے۔ اردو میں دسو کہ کعبہ تقریر کرتا ہے،
بولو نا بھائی، تقریر کرے گا، گفتگو کرے گا، خطاب کرے گا، دہدی گل کرے گا، ادھر راہ ہے سیدھا راہ ہے تے دہد دے گا نا، تو کو تقریر کرتا ہے نہیں. دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں کہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ اشارہ بند ہے، آپ رک گئے، اشارہ بند ہے، آپ رک گئے، تو جدو تسی رکے ہو جیڑی بتی دیکھ کے تے کیڑا رنگ ہے وہ؟ لال. چاچا سبز تو نہیں رکنا، سبز سے ٹرنا ہے، مطلب پچھو پاں پاں آئے گی. ٹھیک ہے، سبز بتی تو ذہن چ آ گئی، تاکو کسی نے کیا، اشارے نے کیا رک جا، نہیں، بتی دیکھ کے آپ ہی سمجھ گئے رکنا ہے. یلو بتی آ گئی، ذہن بنا لیا کہ ہوں ٹرنا کھلنے والا ہے. ہری بتی بن گئی تو تم تر پے، ہری بتی نے کیا تر پے، تک پتہ لگ گیا. کی پتہ لگ گیا کہ اشارہ کھل گیا. تو کچھ چیزیں دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہیں کہ کرنا کی ہے تو ہونا کی ہے. کچھ چیزوں کو دیکھیں تو پتہ چل. دیکھو بھائی، یہ جو کام ہے اتنا کے خلاف تھا نا، کام ہے تو بیت اللہ نہیں تو جو ہے تھوڑی. اگر آپ وہ اینٹیں اکھاڑ کر کسی اور جگہ نصب کر دیں تو منہ اتھے کر کے نماز پڑھو گے؟ دسو، وہ بھی خلاف ہوتے پا دو بھائی، اتھو جو کام پٹو تو دوسرے پاس لا دیو. گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ خلاف بھی چکو تو پا دو تو منہ اتھے کرو گے؟ نہیں، رب نے اس مقام کو شرف عطا کیا، اس جگہ کو شرف عطا کیا، اور شرف بھی صرف اونی جگہ تے نہیں، آسمان تک، سیدھ تک جنی بھی تھا ہے ساری تھائی کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یدی مرشدی. اتنا شرف دیا، اتنی عظمت دی، اتنی فضیلت دی، اتنی برکت دی کہ کعبہ نیچے رہ گیا، فضاؤں کو بھی کعبہ بنا دیا، فضاؤں کو بھی کعبہ بنا دیا. تو کعبے سے اونچا ہو کے بھی نماز پڑھے گا تو کعبہ تجھے بھلے نظر نہیں آ رہا، لیکن کعبے کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھے گا اور یہ کہے گا منہ طرف قبلہ کے، حالانکہ تیرا منہ قبلے کی طرف نہیں. سوچی پہ آئیو. اور بھائی ہونے کو گیا تھا اتنے کو کوئی نہیں گیا. ان منزلہ بن گئی ہیں تو پہلی منزل کہاں پہ تو اچھی ہوئی کہ تھلے پہ بولتے نہیں. تو اتنے جڑا نماز پڑھتا وہ کی کہتا ہے منہ طرف قبلہ سیدھے قبلہ تو تھلے رہ گیا کعبہ. سو جاؤ ہونا نہیں نمایا یہ منہ طرف قبلہ شریف دے کہنا قبلہ تھے یہ ٹھا بھی دے تو قبلہ ادھر ہی ہے، اے چوکی ادھر منہ کر دیجیے تو قبلہ ادھر ہو جائے گا. نہیں، اے قبلہ نہیں. گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ شان ایسی ہو گئی انہوں پوری، اور پھر ایڈی شان کہ بالکل اس کی بالکل سیدھ پر فرشتوں کا جو قبلہ ہے بیت المعمور، وہ بھی رب نے اچھی بنایا ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی. بالکل سیدھ تے فرشتیاں کا قبلہ کی انہوں نے بیت المعمور، وہ بھی اتھے کنڈی شان ہے دی بنایا. تھلے پیغمبر دے نام ہاتھ لگے، خلیل اللہ دے ہاتھ لگے، ذبیح اللہ دے ہاتھ لگے. کعبے کا پتہ نہیں لگتا کعبہ کدھر گیا کہ جنوں سے کعبے دے ہاتھ لگ جا. جسے خلیل اللہ ہاتھ لگا ہے تیرے ہاتھوں کی رسائی سے بھی نکل جائے، تو جسے حبیب اللہ ہاتھ لگا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس ہاتھ دی شان تو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ تیرے نال تے ہاتھ ہو جاتا ہے نا، تھان تھان تے تیرے نال ہاتھ ہو جاتا ہے. او دے ہاتھ دی شان او بیان کرے گا. تبارک الذی بیدہ الملک، ساریاں بادشاہیاں جدے ہاتھ وچ نے نا، اونے محمود دے ہاتھ دی شان دسی. ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ دے ہاتھ تے امام الانبیاء نے ہاتھ رکھیا جدے ہاتھ ساریاں بادشاہیاں نے. اونے کیا سونیا انہاں دے ہاتھ تے رب دا ہاتھ تے. اور گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ تے جدا ہاتھ رب اپنا اوے ہاتھ آنکھے جدا اوے ہاتھ
تم حضور کو رب سے ملا دیتے ہو، کدی رب نہیں ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں پہ سانو تو رب سے ملا دیتے ہیں، کدی جرت کر کے رب نے تو پوچھنا اپنے ہاتھ ہاتھ ملا دیتا ہے، ساڈے نال کوئی ہاتھ ملا دے بڑی گل ہے، کیا بات ہے، کیا اخلاق نے، کیا تربیت ہے، ساڈے نال ہاتھ ملا رہے ہیں، کیا تربیت، پیر صاحب دی کیا بات ہے، مرید نال ہاتھ ملا رہے ہیں، استاد دی کیا بات ہے، شاگرد نال ہاتھ ملا رہے ہیں، پیر دی کیا بات ہے، مرید نال ہاتھ ملا رہے ہیں، وڈے دی کیا بات ہے، چھوٹے نال ہاتھ ملا رہے ہیں، اعلیٰ دی کیا بات ہے، ادنا نال ہاتھ ملا رہے ہیں، عالم دی کیا بات ہے، جاہل نال ہاتھ ملا رہے ہیں، ماڑے دی کیا جڑا تگڑا دی کیا بات ہے، ماڑے نال ہاتھ ملا رہے ہیں، کدی سوچ دے صحیح وہ رب ہے، وہ تو قبضہ قدرت سب ہے، کدی غور کر، سونے نال ہاتھ نہیں ملا رہا، سونے نال ہاتھ نہیں ملا رہا، وہ ہاتھ نو اپنا ہاتھ کہہ رہا کہ جہد نال اینے ملا رہا سمجھو میں ملا لیا۔ کیڑی دنیا چ بیٹھے ہو تسی؟ گل کو سمجھ آ رہی تمہیں کہ نہیں آ رہی؟ گل دور نکل جائے گی، آؤ ٹاپک لے آؤ ذرا تسی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد۔ ہن دیکھو جدوں بندہ جانا ہونا نا دنیا تو ہوں وسیعت کر رہے ہے کہ اے پلازا فلانے نو دے دیو، اے گھر فلانے دے نام، دکان فلانے دے نام، اے نکے دے نام، اے میری بڈھی نو دے دیو، وکھرا ہی ہبا کر دیو، ہوندے نا تقسیماں ہوندیاں نے، اے فلانا کر دیو وہ دے دینا، اچھی گل ہے، جاندے جاندے لوکاں دے حق دین دی گل کر رہے ہے، تے حق بھی ہے یہ کہ بندہ کسی دا حق نہ رکھے، حق بھی ہے یہ کہ بندہ کسی دا حق نہ رکھے۔ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جڑے یہ حضور دے چچا زاد بھائی بھی نے، حضور تو بعد سب تو پہلے حافظ قرآن بھی نے، ترجمان القرآن بھی نے، مفسر قرآن بھی نے، تے حضور دے کول دے مطابق امت دے سب دے بڑے عالم بھی نے۔ میں کہتے تو سبحان اللہ کہو گے نا تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جدوں دنیا تو رخصت ہونے لگے نا، اپنے قبیلے دے لوگوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، قبیلے دے لوگوں کو بلایا، اپنی اولاد، تے کی گل کیتی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں آپ کو امام الانبیاء کا ایک ارشاد نہ سنا دوں؟ اللہ 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 اللہ، امام الانبیاء، دیکھو نا علم دین کی اہمیت بھی چیک کرو نا ذرا، کہ جاندے جاندے بھی نہیں سمجھ آ رہی، او بھائی اطلب العلم من المہدی للحد ہے نا، گور سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، تے اے فرمان پہ دسدا ہے کہ قبر تک علم حاصل کرنا بھی ہے، قبر دی دیواراں تک پہنچتے پہنچتے اگلے نو بھی علم پڑھانا۔ کیا کہ میں تمہیں ارشاد نہ سناواں امام الانبیاء دا؟ ہے جی، انہوں نے کہا جی ارشاد ہوئے، کیا امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ جو مکے سے پیدل چل کر، مکے سے پیدل حج کرتا ہے، اب ایک تو یہ اہل مکہ کی فضیلت ہے نا، مکے سے چل کر وہ کوئی کتوں بھی چلے کہ مکے کو چل گئی حج کرتا ہے، مکے وہ بھائی وہ کتنے ٹھہر گیا، خالدیہ ٹھہر گیا یا کسی جگہ پہ وہ ٹھہر گیا، گھر سے عزیزیہ ٹھہر گیا، یا حرم شریف کے کول کتنے ٹھہر گیا تو مکے جی ہے نا، کتنے گئے مکے۔ فرمایا مکے سے جو پیدل چل کر حج کرتا ہے اور واپس لوٹتا ہے، تو واپس جب لوٹتا اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا ہر قدم پر اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نہیں سبحان اللہ دس رہی ہے کہ 700 تھوڑیاں نے، بتا دینے جی تھی سبحان اللہ دینا تو بتا دینے ہو، میں کہ بتاؤں میں تو کھولنی نہیں، وہ جنہیں آ کے سارا کام ہی ساڈا وعدے تک کیتا وہ بتا کے گئے نے۔ اگلی گل تو تھی سبحان اللہ کہو گے، جو سبحان اللہ کی لذت تھی لینی ہے نا، تو اگلی گل تو لے لینی ہے۔ 700 نیکیاں ہر قدم تے حج کر کے واپس آیا، مکے ٹریا، مکے ہی آ گیا ہے 700۔ اگلی گل سبحان اللہ علیہ کیڑی؟ فرمایا ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔
جنہیں جدی سبحان اللہ نہیں کی انہوں پتہ نہیں حرم دی نیکی کی ہوندی ہے. اے حرم دی نیکی ہوندی ہے کرنا تو ایک نیکی ہے رب لکھ نیکیاں دا ثواب دیتا. فرمایا تے 700 نیکی دا مطلب کی ہویا؟ بولو بولو ہوں 1 لاکھ ہو پانا 7 کروڑ نیکیاں. باہر جا کے کیلکولیٹر کھول لئی ہوں ذرا کن کھول دماغ کھول 7 کروڑ نیکیاں. جی جب مکے میں ٹریا تے اوتھے پوائنٹ تے آ گیا 1 قدم تے 7 کروڑ تے حاجی نے 1 قدم تے حج نہیں کیتا انگنت قدماں تے کیتا ہے. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی آندھی پہ یہ کوئی حاجی دا قدم تے حاجی دا قدم ہے نا. حاجی جی سواری تو بہ جائے گا نا. امام الانبیاء کا ارشاد ہے جس ناکہ پہ بیٹھتا ہے جس اونٹنی پہ بیٹھتا ہے جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ سواری جب قدم اٹھاتی ہے اللہ ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھتا ہے ایک گناہ معاف کرتا ہے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ پاک جو توفیق دیتے ہیں سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولو بولو. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ارشادات عالیہ کو سماعت کرتے ہیں سنتے ہیں بٹ ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے اس کی گہرائی کو نہیں دیکھتے. بنظر غیر ترجمہ سنے بتیریاں سننے سنانے غور نہیں کرتے. کبھی غور کرو نا تو تمہیں وہ ترجمے کا بھی سواد آئے وہ مفہوم کا بھی سواد آئے وہ مطلب کا بھی سواد آئے کہ مطلب انسانیت نے ارشاد کی فرمایا. بچہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا نہیں کسی کے ساتھ اس کا بولو لڑائی جھگڑا کسی نہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں کسی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا بے ضرر ہے کوئی اختلاف نہیں ہوتا کسی نے کوئی گلا شکوا نہیں بالکل معصوم ہے بالکل کی ہے معصوم ہے. ان سرکار کا ارشاد علی شان سنو نا فرمایا جس نے حج کیا وہاں پہ کوئی فوش گفتگو نہیں کی گندیاں گلاں فوش گفتگو نہیں کی اور کوئی گناہ بھی نہیں کیا تو جب وہ گھر لوٹتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. کتنی پیاری مثال عطا فرمائی ہے اس کی رہنائی کو دیکھیں ذرا کتنی پیاری مثال عطا فرمائی. بھیا نہیں گناہ ختم ہو جاتے میٹ جاتے ہیں بندے میں کو وہم رہے تے تو سارے پتا نا کہ جب بچہ چمتا ہے ادو 0 میٹر ہوتا ہے ادو کی ہوتا ہے جی 0 میٹر ادو کی ہوتا ہے جی پتہ لگا جی 0 میٹر ہونا نا تے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر لو. اور بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ آپ غور کریں دیکھیں بنیاد ہے نا 5 چیزوں پہ کتنے پہ اسلام کی. پہلا کلمہ دوسرا نماز پھر زکوٰۃ پھر روزہ پھر حج یہ 5 تے بنیاد ہے 5 تے کی پہ لیکن تسی غور نہیں کیتا کدی اے جڑے 2 نے وچوں رکن روزہ تے حج اللہ پاک نے نا عیداں نال جوڑ دیتا ہے. کتنا جوڑا جی روزے 30 رکھے عید الفطر 10 دن حج نو حج مکمل ہویا عید الاضحیٰ یعنی رب چاہتا ہے کہ حج چ کوئی شامل نہیں ہوا نا عید کی نماز 10 دن حج نو پڑھے اور حج شامل ہو جائے. گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ 10 دن حج میں جب پڑھے گا وہ بھی انہوں نے کی ہو جائے گا دونوں تاں پڑھ رہے تھے. اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک تمام جتنی بھی عبادات ہیں ان کو احسن طریقے کے ساتھ نبھانے کی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگو ہونا جس مہینے جدی گلاں ہونگیاں جویں بھی ہوئیاں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.